بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ان کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور صف اسی طرف پڑا رہ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے گھر میں قدم رکھا۔ بہن نے عمر کے تیور دیکھے تو جلدی سے اسے چھپا لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بنبناہٹ کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ اہل خانہ اس وقت سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، محسوس ہوتا ہے تم بے دین ہو چکے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی نے کہا، اے عمر، ہو سکتا ہے کہ حق آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو داڑھی سے پکڑ لیا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طاقتور تھے۔ انہوں نے اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، پاؤں سے روندا اور سینہ پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بہن آ گئی تاکہ اپنے خاوند کو بچا سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یکبارگی دور دھکیل دیا۔ وہ گر پڑی اور زخمی ہو گئی۔ پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں اس لیے مارتا کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ تو وہ بولی کہ جو جی چاہے کر لو، میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم تیری مرضی کے برعکس مسلمان ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کی یہ جرأت مندانہ باتیں سنی تو سعید رضی اللہ عنہ کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر نرمی سے کہا، مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تیری خرابی ہو، دراصل تیری باتیں میرے دل میں گر کر گئی ہیں۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا۔ لیکن بہن بولی، تم پلید ہو، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھ، جاؤ غسل کرو یا وضو کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت گئے، غسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے صحیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صحیفے میں سورۃ طٰہٰ اور دیگر کئی سورتیں پڑھی۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ الرحمن الرحیم کہا تو دہشت زدہ ہو گئے۔ صحیفہ ہاتھ سے چھوٹ گیا اور دوبارہ ہمت کی اور اسے اٹھایا اور پڑھنے لگے۔ ان آیتوں کی تلاوت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے کہا، کیا قریش اس کلام سے بھاگے تھے؟ پھر مسلسل پڑھتے رہے جب اللہ کے اس فرمان عالی شان پر پہنچے، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو یکدم بول اٹھے، جس کا یہ کلام ہے لازم ہے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔